ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ آپ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان بڑا اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان محترم، آج کی یہ مجلس اعزا کیونکہ ایک عزادار مومنہ کے بلندی درجات کے حوالے سے ہو رہی ہے، یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ مرنا تو سب نے ہے، موت ایک کنفرم حقیقت ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ بہت پیارے ذاکر میرے بھائی جلیل شاہ جی بھی بیٹھے ہوئے، تقی جویہ صاحب بھی موجود ہیں، پیچھے فہرست ہے ذاکرین کی۔ بغیر تمہید کے، کیونکہ بڑے ماشاءاللہ شاداب ذہن آپ عزادار موجود ہیں، میں یہ فقرہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ مرنے والا کتنا ہی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کی موت کے بہانے بھی ذکر آل محمد کا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ کس بات کا ہے کہ یہ جو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں دینیات پڑھاتے ہیں نا، یہ تنخواہ تو پاکستانی عوام سے لیتے ہیں اور تبلیغ سعودی عرب کی کرتے ہیں۔ ہاں مطلب یہ بڑے سوچنے والی بات ہے۔ آپ جو ٹیکس ہم چھوٹے چھوٹے پے کرتے ہیں، یہ ملازموں کو جتنے بھی یہ ادارے ہیں انہیں تنخواہیں پبلک کے پیسوں سے ملتی ہیں، اور اگر کوئی کہے نہیں جی IMF دیتا ہے، وہ بھی لوٹانا ہمیں ہی پڑتا ہے، مہنگائی کی صورت میں کہہ لے تو تنخواہیں آپ کے پیسوں سے لینے والے دینیات کے نام پہ سعودیہ کا مشن پورا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی مرنے والا مر جاتا ہے۔ یہ شیعہ سنی عجیب رسموں میں پڑے ہوئے ہیں، آج جی مرنے والے کا کل ہے، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، کک فائدہ نہیں۔ نہ کوئی شیعوں سے پوچھتا ہے، نہ کوئی سنیوں سے پوچھتا ہے کہ برادری اکٹھی کر کے، رشتہ دار اکٹھے کر کے، عزیز و اقربا اکٹھے ہو کے بیٹھ کے مرنے والے کے لیے کھانا شانا پکتا ہے، کھاتے آپ خود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ثواب ہمارے مرنے والے کو ملے گا۔ اب پروفیسر ہے، بچوں نے تو سننا ہی ہوتا ہے، اب وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی کوئی سوچے تو صحیح، جب کھاتے خود ہو ثواب مرنے والے کو کیسے پہنچتا ہے؟ میں آپ کو نہیں سمجھا رہا، میں انہیں سمجھا رہا ہوں جنہیں سمجھانے والا کوئی نہیں، کہ آپ میرے جو وطن کا مستقبل بچے ہیں، آپ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہے ہو کہ جی کھانا شانا پکتا ہے 40ویں پہ 10ویں پہ، جب کھاتے خود ہو ثواب مرنے والے کو۔ میں آج پوچھ رہا ہوں، اگلا مہینہ ذی الحج کا ہے، 10 ذی الحج کو قربانی دیتے ہو، گوشت خود کھا جاتے ہو، قربانی وہاں تک کیسے پہنچتی؟ نہیں آپ ذرا دھیان دیں میری بات۔ میں نے کہا چلے ہمارا ایک اسٹائل ہے ذاکرین جیسا کہ میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی خطاب کرتے ہیں، درمیان میں ہم ذکر کر کے دعا فرماتے ہیں کہ مالک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ کہتے ہیں جی یہ دعائیں کام نہیں آتی، بس جو عمل خود کی ہے مرنے والے نے وہی کام آتا ہے۔ میرے سامنے ماشاءاللہ نورانی روحانی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، ینگ دوست بھی بیٹھے ہوئے، اور یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ تو ہمیں بات کرنے سے مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ مجلسوں میں CD سسٹم بننا ہی تھا یہ غدیر ہی پہ بن جاتا، تاکہ دنیا کو زمانہ خود دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون۔
کیونکہ کیمرہ موجود ہے بات آپ کی سوچوں سے بھی دور چلی جاتی. اگر آپ ایک لمحہ مجھے اجازت دیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت چاہ رہا ہوں, میں سوزی نہیں لا سکا, آپ نے برداشت کرنا ہے. اور میں کیونکہ قبلہ کے گھر پروگرام تھا, میں اس حوصلے سے آ گیا ہوں کہ بانی مجلس علامہ ہیں تو مولانا بھی شاید بندے برداشت کر ہی لیں, وگرنہ اب حالات یہ ہیں کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں. ہاں جی بسم اللہ, مہربانی سر آپ جی ہیں, بات لمبی نہیں میں کرنا چاہ رہا, جتنے منٹ میں سمجھتا ہوں ٹائم کی جو تقسیم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ مغرب سے پہلے پروگرام وائنڈ اپ بھی ہونا ہے. یہ دینی لیکچرار پروفیسر اور مسجدوں کے علماء یہ وہابیت کو اس انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں کہ بات بات پہ کہیں گے کہ جی مرنے والے نے جو خود عمل کیا بس وہی آگے جائے گا. جی بسم اللہ قبلہ. جناب میرے بھائی بدر شرازی صاحب بہت پیارا پڑھنے والے تشریف فرما ہو گئے. قبلہ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ اچھا جی آپ بھی اجازت دے رہے ہیں. میرا خیال ہے میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مرنے والے کے بس عمل کام آتے ہیں کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ پتنی شاہ ہو رہا عقیدہ بھی یہی ہے. نہیں میں ساری توجہ چاہ رہا ہوں, لفظ میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں جگہ بھی دینی ہے, اور یقیناً آگے بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے. میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا, میں جی بسم اللہ. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب, جناب رضا نقوی صاحب, حضور اجازت ہے جی میں بات کروں. ہماری یہ آج کی یہ جو نشست ہے یہ کیونکہ ایک عزادار بہن کے ایصال ثواب کی ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر کر دی جائے جو اس ملک میں ہر ادارے میں کہا جا رہا ہے. ایک مخصوص مکتب ہے جو زور دیتے ہیں کہ جی مرنے والوں کو مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی. یہ جو آپ رسمیں کرتے ہیں نا شیعہ, وہ ہمیں کہتے ہیں یہ جو آپ رسمیں کرتے ہیں نا شیعہ سنی, یہ خدا کے لیے ختم کر دو. مرنے والے کے عمل کام آتے ہیں. تو میں نے اس دوست سے کیا پوچھا تھا, میں نے کہا تھا یار گل سن, دوڑے قصیدے کا ثواب تو شاید نہ پہنچتا, سورہ فاتحہ کا بھی نہیں پہنچتا. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ اس بات کا کہ سورہ فاتحہ کا اگر قرآن کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ اکیلی فاتحہ پورے قرآن کے برابر ہے. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا لیکن وہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی آپ کہہ لیں صرف وہ عمل کام دیتے ہیں جو مرحوم یا مرحومہ خود کرے. ادھر سانسوں کا رشتہ ختم ہوا, یہ دعائیں شعائیں ختم, کچھ بھی نہیں پہنچتا. اس گاؤں کا نام کیا جی؟ کندوال میں میری زندگی کا پہلا موقع ہے. تھوڑا پریشان ہوں میں کہ شاید آپ صرف واقف مولوی آ کر کو سبحان اللہ کریں گے, کیونکہ پہلی دفعہ آنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ ذرا میری اس بات پہ دھیان دیں, میں ڈائریکٹ فکرہ کہہ رہا ہوں, میں دیر کر ہی نہیں رہا. میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ اگر مرنے کے بعد مرنے والے کو دعا پہنچتی نہیں پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ نہیں آپ نے شاید دھیان نہیں دیا میری بات. بھائی آپ ذرا اس بات کی باریکی پہ ذرا دھیان دیں کہ اگر مرنے والے کو مرنے کے بعد جلیس یار آغا جی دعا پہنچتی نہیں پھر ہمیں بتایا جائے یہ جنازہ کیا ہے. جب دعا نہیں پہنچتی پھر یہ جنازے کا تکلف چھوڑو, ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے.
بڑی عجیب صورتحال. جی بسم اللہ سر. جی بسم اللہ. جی آگے کیا کہا آپ نے؟ جی بسم اللہ. آپ جی آپ سے بات بس کلوز کر لیتے ہیں بات. جی جب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ الحمد کا ثواب، کہنے لگے جی شاہ جی ضد نہ کریں، قبر میں نہ کوئی کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں، قبر میں کوئی شے نہیں پہنچتی. میں نے کہا قبلہ پھر بھی اگر کوئی گنجائش ہے تو پلیز دے دیں. کہنے لگے نہیں، پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. میں نے کہا چلے یہ کنفرم ہو گیا کہ مرنے کے بعد قبر میں مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا؟ کہنے لگے نہیں پہنچتا. میں نے کہا پھر آپ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے مرنے والے کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تجھے اپنے بزرگوں سے ہمدردی ہے تو مردوں کو رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر مردے کو رویا جائے اسے عذاب پہنچتا ہے. نہیں آپ سارے دھیان نہیں دے رہے. آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے سبحان اللہ کریں گے. یہ آپ نے زندگی میں کبھی مسئلہ نہیں سنا؟ یہ اکثر سناتے ہیں کہ جی مرنے والے کو اگر رویا جائے نا، میت پہ رونا نہیں چاہیے، میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ قبر ون وے ٹریفک ہے، جہاں عذاب پہنچ جاتا ہے ثواب نہیں پہنچتا. اور کیونکہ مہربانی صاحب، کیونکہ وقت زیادہ نہیں میں آپ کا لے رہا، بڑی جلدی ایک بات ہم بالکل دوستانہ ماحول میں کر رہا ہوں. میری نظر میں ایک کتابچہ تھوڑا عرصہ پہلے، وگرنہ اس سے پہلے علامہ میرے کرامت بھائی میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مرنے والے کو رونا نہیں چاہیے، مرنے والے کو اگر رویا جائے تو انہیں عذاب ہوتا ہے، انہیں گناہ ہوتا ہے. خدا جانتا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ ہند و پاک یعنی ہندوستان یا پاکستان کا ہے، یہ یہیں کا مسئلہ ہے کہ اگر مردے کو رویا جائے تو تقی بھائی مردے کو گناہ ہوتا ہے. مولانا میں واقعی یہی عازم میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے ملک ہے. ایک دوست نے کوئی 125 سال پہلے کی یہ کتاب مجھے دی، اس میں شبلی نعمانی کا ایک مضمون تھا. میں تو حیران رہ گیا. اس میں یہ تھا کہ ایک بندے نے ام المومنین، میں بڑے ادب سے بات کرنے کا عادی ہوں، اور پھر آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے، بندے ویسے ہی ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ صحابہ کی بات نہیں کرتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے. بلکہ پچھلے دنوں ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا جی آپ صحابیوں کی شان میں شیعہ گستاخیاں کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا شیعہ بھی کہتے ہو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ گستاخیاں کرتے ہیں. گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو تصور بھی نہیں لا سکتے. لہٰذا میں بالکل واضح طور پہ مائک پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تحریر کمال تھی کہ ام المومنین بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بندے نے پوچھا کہ بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مردے کو رویا جائے تو مردے کو گناہ ہوتا ہے. جی میں حیران رہ گیا کہ اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ کی زندگی میں، رضی اللہ کی زندگی میں پوچھا گیا، بی بی سے پوچھا گیا کہ بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مردے کو رویا جائے تو مردے کو گناہ ہوتا ہے. اگر مردے کو رویا جائے، ایک تسی چپ ہو، غلط فہمیاں پہلے بہت ہے. میں حیران رہ گیا کہ بی بی عائشہ ام المومنین کی زندگی میں پوچھا جا رہا ہے کہ بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مردے کو رویا جائے تو مردے کو گناہ ہوتا ہے. انتہا کر دی، علماء و ذاکرین بیٹھے میں، بی بی نے جواب دینے والی اخیر کر دی. جب اس نے کہا نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مردے کو رویا جائے تو مردے کو گناہ ہوتا ہے، بی بی نے کہا وہی اگر رونا گناہ ہے تو گناہ رونے والے کو ملنا چاہیے، یہ مردے کا کیا قصور ہے؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری بھی یہی گزارش ہے، خدا را مسلمانوں ہم کچھ نہیں کرتے، ذکر وارثان قرآن کا کر کے اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن قبلہ جس معاشرہ میں ہم ہیں
جس جگہ ہم رہتے ہیں یہاں صورتحال بڑی کمال، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں آل نبی کے ذکر سے، اور یہاں جس نکر پہ جا کے دیکھو ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ یار ہماری ضد میں سب کر رہے ہو۔ میں وقت کیونکہ نہیں ہے اس بات کو اگر چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو الزام نسل در نسل شیعہ قوم پہ تھا نا، یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ شیعہ صحابہ کو عزت نہیں دیتے، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے پورے ملک میں کہا ہے، آج کندوال میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی مسلک کاری نہیں سکا۔ ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن عزت صحابہ جتنی کس نے کرنی ہے؟ یہ عزت محمد کے صحابیوں کی ہے کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے، مہربانی سر۔ ہم نے شاہ جی نقوی صاحب، ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ تو میں ان اسلامیان سے کہتا پھر رہا ہوں کہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے، کیا کہنے اب باریکیوں کا کمال مزہ لیتے ہیں۔ تب سے لے کے آپ نے یہ رولے ڈالے ہوئے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے فقرہ کہا ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ، تو وہ بھائی ہو یار ہمارے، تو الیکشنوں میں اگر بھائی بن سکتے ہو، مجلس والے دن بندے امام باڑے والی گلی بدل جاتے، وہ کبھی بھائی بن کے ہم سے یار دکان کے تھڑے پہ کھڑے ہو کے پوچھ لو یار ایک بات بتاؤ، واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ پوچھتے ہی کوئی نہیں، ان کو پوچھو تو صحیح۔ بات اتنی باریک ہے، وضاحت کا وقت نہیں ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، بات میں نے سمجھانی بھی ہے۔ اب آپ کا اپنا مزاج ہے، پتہ نہیں آپ کیسے بات کو لیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، ہم تمہیں بتائیں ہم یزید کو رضی اللہ پتہ ہے کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ نہیں میرا خیال ہے سارے بندے، میں نے پہلے کہا تھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اور یار ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ ایک اسلامی مولانا مسجد میں بیٹھ کے صحابی رسول ہمیں بہت احترام ہے اور وہ حضرت ابو بکر کا نام لے کے کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کے صحابہ کا ٹائٹل ہے، لیکن وہی مولوی 8-7 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں کہہ رہے ہیں سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ۔ وہ پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا، اب یزید کو رضی اللہ۔ وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ بالکل گفتگو تمام ہو گئی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو، جو جس کا شاجی ٹائٹل ہے۔ چلیں بات یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، حاضری ہو گئی۔ صحابہ کے بارے سے ہم بھی پیار کرتے ہیں، ہمارے بھائی بھی، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اسی بھی جنہیں جوگے ہیں عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات علماء کلیئر نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں، تو جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے۔
نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا ایک بات یاد رکھنا اور اسلامیان کے پروفیسروں، اگر حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا پھر امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. مہربانی صاحب آپ کمال کرتے ہو یار. یہ جی او بھائی جو جس کو جو مقام دینا چاہتے ہو پلیز ہماری جان اس سے زیادہ نہ کھاؤ. وہ حد ہوتی ہے یار. قبلہ یہ یزید کی وکالت میڈیا پہ کرنے والے ایک وہ مولوی ہے اس کے نام کے ساتھ بندیالوی شاید کچھ لگتا جی بند، حالانکہ وہ بند کے بعد اس کے نام کے ساتھ یہ کی بجائے ریل لگے تو زیادہ اچھا. لیکن جناب اس نے کئی دفعہ کہا جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. کیا کروں وقت ہی تمام ہو گیا. بسم اللہ بھائی بیٹھ جائیں میں بات کو روک رہا ہوں. اور یہ جواب دیا ہے آپ جی ہیں سر. اچھا وہ ایک بات بار بار کہہ رہا ہے میری قوم کے بچے، میری قوم سے مراد میں شیعہ قوم نہیں لے رہا ہوں، پاکستانی قوم. یہ ہمارے بچے ہیں سر. یہی کل کے جج ہوں گے، یہی جسٹس ہوں گے، یہی کل کے ایم پی ایز ہوں گے، یہی کل کے ایم این ایز ہوں گے. یہ مستقبل ہے میرے وطن کا. میں ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں. لیکن میرا بیٹا یہ مذہبی دیواریں کھڑی کر کے آپ کو الجھانا چاہ رہے ہیں، مذہبی تعصب کا نام دیکھیں کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. میری گزارش ہے ان نئی نسل کے بچوں سے کہ بیٹا تاریخ ہماری نہ پڑھو، جسے آپ اسلامی تاریخ کہتے ہیں اسے پڑھ لو. 3 سال یزید نے حکومت کی ہے. 1 سال میں واقعہ کربلا، 1 سال میں کعبے کی بربادی، غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی، اور 3رے سال میں مدینے کو اس طرح برباد کیا گیا کہ مذہب آل محمد کی تہذیب ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ بات منبر پہ کہیں کہ جو مدینے میں ہوا. پڑھے لکھے دوست ہیں آپ میرے پاس سامنے، دانا باخبر چہرے بیٹھے ہوئے. میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں. واقعہ ہررا جس سال مدینے پہ یزید نے اپنی فوجیں بھیجی، یہ جتنے وی آئی پی اٹھائے پھرتے ہو نا یہ اپنے گھروں کی قسمیں دینے جوگے. اللہ اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جا. اور تو ایک ہی بات کر رہے جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. میں کندوال کی اس مجلس ترہیم میں میں اپنا نام لے کے سید ریاض حسین رضوی کہہ رہا ہوں، اور اسلامیان کو برباد کرنے والے دانشوروں ایک بات ذہن میں رکھنا، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. جو مقام صحابہ کا ہے کسی طرح اسے بچا لو. چلیں اگر میرا مجمع اجازت دے تو، کیونکہ ظاہر ہے مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں ہوتے جی. ہم نے گلی محلوں میں اکٹھے ہی رہنا ہے، خوشیاں غمیاں ہماری بالکل سانجھی ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب کی برسی کے مجالس کے پروگرام کروانے والے رضا نقوی صاحب بیٹھے ہوئے. مشرف دور میں ہماری ایک میٹنگ تھی، شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے اسلام آباد میں، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ جی مذہبی قتل و غارت کیسے ختم کی جائے. بڑے بڑے علماء تھے، وہ بڑی بڑی تجویزیں دیتے رہے. جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے کہا جناب وزیر اعظم اگر آپ مذہبی لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروا لیا کریں. آغا پرائم منسٹر کے ساتھ، شوکت عزیز صاحب کے ساتھ اعجاز الحق
مذہبی امور کے منسٹر تھے. جب میں نے کہا نا الیکشن ہر سال کروائیں تو میری طرف اعجاز الحق نے دیکھا اور دیکھ کے کہتے جی آپ شیعہ نمائندہ ہیں. اچھا انہوں میں اعجاز الحق میرا واقف تو نہیں تھا, پتر ضیاء الحق دا سی میرا واقف. تو مہربانی سر. تو اس نے رضا جی ایک فقرہ کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندہ. اچھا میٹنگ بڑی بھرپور تھی, ہاؤس ہولڈ میٹنگ. اس نے یہ فقرہ کہا نا آپ شیعہ نمائندہ. تو پھر میں نے محسوس کیا کہ شاید میں انہوں مولوی لگیا نہیں, کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ آئے. تو جی بسم اللہ. شراز صاحب اس نے مجھے دیکھا اور کہتا جی آپ شیعہ نمائندہ ہیں. میں نے کہا جی بحمداللہ. کہنے لگے شاید آپ کو میٹنگ کے ایجنڈے کا کسی نے بتایا نہیں ہے. میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ مہمان ہمیں تجویزیں دیں کہ مذہبی لڑائی کیسے ختم ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں الیکشن کروائیں. میں نے کہا جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اگر مذہبی لڑائیاں ختم کروانا چاہتے ہو تو بہانے سے کدی ضلع کونسلوں دے, کدی بی ڈی ممبری دے, بس ہمیں الیکشن کر. کہ لگا سید صاحب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی الیکشن کا مذہبی لڑائیوں کے خاتمے. میں نے کہا جی ہمارا تجربہ ہے, بڑا تعلق ہے. کہ لگا وہ کیسے سمجھائیں تو صحیح. میں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے جس بندے کو ہم شیعوں کی چھتوں پہ لگا ہوا مولا غازی کا علم زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا, اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے سب سے پہلے علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتا ہے ووٹ سانوں دے آجے اسی کو گھوڑے دے منکر. تو یار جو قوم تمہیں الیکشنوں میں برداشت ہو جاتی ہے, میں اپنے اس اسلامیان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں قطن خدا کی قسم ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی توہین کرنی ہے, ایسا ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ سنگل پہ ڈبل چلتے ہو تو پھر دکھ ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی ہم جی صحابہ کو مانتے, اچھی بات ہے مانتے ہو آپ مانیں, لیکن آپ یہ ڈبل چل رہے ہیں کہ آپ مانتے صحابہ کو, موقع جہاں ملتا ہے بات آپ لڑائی والی کرتے ہو. حالانکہ صحابی تو لڑائیوں سے خود بھی احتیاط کرتے تھے. صحابہ نے امن کے سبق دیے, صحابہ نے محبت کے درس دیے. لیکن یہ جناب یہ کچھ دن پہلے نا کراچی کے ایک مولانا جب جب ابراہیم رئیسی ایرانی صدر اللہ زندگی دے ہمارے صدر محترم کو جناب آصف علی زرداری کو, یہ جب بھی آتے ہیں تو دوست ملکوں کے صدر, آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی ان کی صدارت تھی تو تب انہوں نے ایران جا کے اپنے ملک کا دکھ بتایا تھا کہ ہماری فیکٹریاں بند صرف نہیں ہو رہی, پاکستانیوں کے گھروں کے چولہے بند ہو رہے. تو ایرانی رہبر نے فوراً حکم دیا اسٹیٹ کو کہ پائپ گیس لائن بچھا دو اور پاکستان کو فری گیس دو. اس بات کو میرا خیال ہے کو 11-18 سال ہونے کو ہے. کتنی حکومتیں آئیں, ایران کی دیوی گیس پائپ لائن بچھی بھی ہے, لیکن پاکستان کی حد جو ہے وہیں پہ. یہ مطلب جب بھی کوئی حکومت کوشش کرتی ہے جناب یہ بھانجے جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے, یہ بھانجے لائن بنا کے آ جاتے ہیں جی قطر سے گیس لے لو, قطر سے ہمیں جی گیس خریدنا بارے میں ہے. اوہ ہوئے ہو کیسا سوپر مجمع میرے سامنے ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ہر دور میں یہ مولوی جتھوں کے جتھے بن کے ایران کی گیس روکتے کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ اگر فری گیس ایران کی پاکستان میں آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کا صدقہ پکے گی. روک رو مہربانی یا علی بس سر. ابراہیم رئیسی آئے, حکومت پاکستان نے ایران کی اسلام آباد کی ایک ایریے روڈ کا نام ایران ایوینیو رکھا. لاہور میں میں زندہ بات کرتا ہوں, لاہور میں مقامی چھٹی
کا اعلان ہوا ایرانی صدر کے استقبال میں. تسی تے سارے اٹلی چوں آئے ہو تو ہم تے حیران ہو کے دیکھ رہے پتہ نہیں کی ہو رہا. اور کراچی میں اس دن عام تعطیل اور کراچی کی ٹیم ہے قبلے کعبوں کی. انہوں نے کہا جی یہ ایرانی صدر آئے تو حکومت چھٹی دے دیتی ہے, ہم یکم محرم کو مطالبے کر کر کے تھک گئے ہیں. یہ بھی سواد میں ہی لوا جی, یکم محرم کو فلاں شہید کے نام کی چھٹی, فلاں شہید. اچھا کرامت صاحب, جب بھی چھٹی مانگتے ہیں نا بزرگوں کی شہادت کی مانگتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. لاہور پورے میں اشتہار لگ جائیں گے, فیصل آباد تو بھرپور ہوتا ہے جی فلاں صحابی کے نام کی چھٹی ہونی چاہیے. 18 ذی الحج آئی, آپ جشن غدیر میں مصروف ہوتے ہیں, یہ بینر لکھوانے میں مصروف ہوتے ہیں جی فلاں صحابی کے نام کی چھٹی. میں اتحاد کا سنبل آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ 2-4 صحابیوں کی چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں, میں ان کے مطالبے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا مطالبہ ہے کہ سب صحابہ کی چھٹی ہونی چاہیے. لیکن یار اس ملک میں کسی نے کام نہیں کرنے, آپ نے روزگار کا ٹائم, چلے بات میں روک لیتا ہوں. اس ملک میں شیعہ سنی ہم سارے اکٹھے تھے یار, مجھے یہاں کا نہیں پتا, آیا کم ہوں, لیکن یہ جگہ علامہ ہمارے بہت پیارے ہیں, ان کی وجہ سے یہ مٹی ہمیں اچھی لگنے لگ گئی. جہاں پیار ہوتا ہے نا پھر بندے, آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اللہ کو جس سائیں سے پیار تھا نا تو اس مٹی کی قسم اٹھا دی. محمد مجھے اس شہر کی قسم, ان گلیوں کی قسم. پوچھا گیا اللہ تو گلیوں کی قسمیں کب اٹھاتا ہے؟ کہا بات گلیوں کی نہیں, میرے پیارے کے قدم لگتے تو نسبتیں اچھی لگتی ہیں. لہٰذا میں اس نسبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ کرے آپ میری, میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں, حالات میرے ساتھ یہ ہیں, وقت ختم ہو گیا. ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ کر جاتے ہیں, ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ رہتے ہیں, مطلب اسی طرح منٹ پورے ہو گئے. آپ اللہ کرے مجھے اپنے علاقے کی یہ بات بتا دو. میرا شہر گجرانوالا پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے, پیورلی اللہ والے. میرے پنڈ دے خان صاحب بھی اہل حدیث ہوں ہمارا علاقہ, لیکن خدا کی قسم وہاں بھی 22 رجب کو جو نیاز ہوتی ہے, کیا نام ہے, شکر ہے میں کہ کچھ اور نال, 22 رجب کو کنڈوں والی نیاز والے دن پتہ نہیں چلتا گلیوں میں کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. یعنی ہم آگے جی بالکل ایسا حقیقت ہے. آپ میری طرح, آپ کو بھی دیہات کا تجربہ ہے پورا, میرا اپنا تعلق پنڈ سے. یہ تو بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے ہمیں لاہور لے گئے. میں نے پورے ملک میں کہا ہے ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر سادہ ہجرت ہوئے او ہجرت اچھی نہیں ہوتی. پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے تو لاہور جا کے نقوی صاحب آ رہے, کاظمی صاحب آ رہے, زیدی صاحب آ گئے. اللہ قرآن میں خیر ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تمہاری پہچان کے لیے برادریاں بنا دی. تو پھر اللہ جس قبیلے میں پیدا کرے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. کہیں تو پیغام جائے گا. میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں, بات میں نے روک دی, یہیں پہ روک رہا ہوں. تو ہمارے علاقوں میں بھی کنڈوں کی نیاز میں شیعوں کے گھر میں پکتے, سنیوں کے گھر میں. میرا خیال ہے کہ 16-17 سال ہی ہوئے ایک ٹیم جو اسپیشل اس بات کے لیے شاید اللہ نے خلق کی ہے اس کام لی, سوشل میڈیا پہ رجب کے شروع میں آ جائیں گے, مسلمانوں کنڈے نہ پکانا نہ کھانا, یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں, یہ شیعہ کسی کے, اور جس کے جینے کی ہمیں خوشی نہیں تھی. بات
صحابہ کی بات میں نے ختم کر دی سر. بات صحابہ کرام کی ہے. مہربانی سر. آپ دیکھ لو بغیر سوزیاں دے نیاز آ گئی. مالک برکتیں دیا. نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لمبا کراں گا. نہیں بات یہیں پہ روک رہا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. ہم شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی ہم کل بھی اکٹھے تھے. اللہ سے ہمارے وطن کو نظر بد سے بچائے. ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے. میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. بزرگ ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ جب مختلف برادریاں یا مسلک اکٹھے ہوں تو پھر جو کامن چیزیں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. لہٰذا صحابہ کبار محترم میں اس بات سے انکار نہیں کرتا, لیکن طریقہ یہ بنا لیتے ہیں. بس آخری بات ہے کہ اس طرح بات کر لو, اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. آپ تو چپ بھی اچھے لگتے ہیں. اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. کندوال عزاداری کے لحاظ سے میرا خیال کافی معروف ہے. آپ میں سے کئی بندے تکلفاً آپ چپ رہے میری کیا مہمان سمجھ کے, وہ الگ بات ہے. لیکن بعد میں 2-3 بندیاں ضرور آخر لسانوں ہی ہو گئے نے 57 سال مجلساں سن دیا. آشا اور ہی پہلی دفعہ ہی آئے نے تے نویں گل کر گئے. یہ ترتیب ہم نے تو نہیں سنی. یہ ترتیب ہم نے تو پہلے نہیں سنی. اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. اللہ جانے یہ ہمارے مولوی ذاکر بھی کیا کرتے. پتن نویں گل سن لو, اللہ, نبی, اہل بیت. آپ ترتیب پوچھتے ہو, میں تصویر دکھا دیتا ہوں. مسجد نبوی, نماز اللہ کی, سجدے میں نبی, کندھے پہ اہل بیت, پیچھے صحابہ. کیا کہنا. آپ جیئے سر, آپ جیئے سر. نبی کو پہلی تسبیح میں حضور کو احساس ہو گیا کہ حسین میرے کندھے پہ, حسین میرے کندھے پہ. نبی نے سجدے میں سوچا میرے اللہ حسین اتر جائے, میں اس کا نانا بعد میں ہوں, تیرا نبی پہلے ہوں. یا اللہ حسین اتر جائے, حسین اتر جائے, حسین اتر جائے, حسین اتر جائے. نبی کے ذہن میں کون ہے؟ حسین. نماز کس کی پڑھ رہے؟ اللہ کی. ہمیں کسی روایت سے دکھا دے کہ نبی نے وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا ہو. وہ نبی کے ذہن میں حسین آئے, نماز نبی کی قائم رہتی ہے. میرے ذہن میں حسین کا باپ آ جائے, تم کہتے جی ہو ہی نہیں سکتی. ذہن میں سر جی, ذہن میں حسین, ذہن میں حسین, تصور میں حسین, خیالوں میں حسین, یادوں میں حسین. کوئی روایت ایسی نہیں کہ حضور نے اس نماز کو دوبارہ پڑھا. اس کا مطلب ہے نبی کے ذہن میں حسین آئے تو نماز تو ہو جاتی ہے. آج تیری گلی سے ماتمی حسین کا نوحہ پڑھ کے گزرے, تو کہتا جی آگے جماعت ہو رہی ہے, انہیں کہو خاموشی سے گزرے. اور حسین کے نام سے نبی کی نماز ہو جاتی ہے, تیری ٹوٹ جاتی ہے. تیری نماز کا ٹوٹ جانا, محمد کی نماز کا ہو جانا کہیں دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے, محمد کی نماز اور ہے. مہربانی سر, مہربانی سر, وقت تمام ہو گیا سر. حضور نے دوسری تسبیح شروع کرتے ہی وہ فیصلہ کیا جو نبی کو نبی بن کے کرنا چاہیے تھا. وما محمد الا رسول, میرا محمد صرف رسول ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی حسین کرنے والوں کو اللہ کرے یہ شعور بھی مل جائے کہ اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلتی. میں نے کہا جی آپ نے اچھی بات کہی ہے, خدا درجات بلند فرمائے. مبلغ اعظم کی ایک بندے نے جان کھا لی, بندہ کہہ رہا ہوں مولوی نے, مطلب عام بندہ نہیں تھا, وہ دینی شخصیت تھی. اس نے حضرت نوح والا واقعہ اور امام حسین کے سجدے والا واقعہ موازنہ کر کے کہتے ہیں اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. جیسے آپ چپ ہیں, مولانا اسماعیل میرے استاد محترم وہ بھی ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے. وہ مولوی تے چڑھ آیا سر تے, ہاں
سمجھا دے شیعہ قوم کو کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. کہ بلا آہستہ سے کہتے ہیں مولوی جی آپ نے مجھے پریشانی کر دی ہے، اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی، یاری چل جائے گی. کیا کہنے آپ جی ہیں سر. سجدے میں دوسری تسبیح، مصاحب میرے بھائی پڑھیں گے، میں یہیں پہ بات روک رہا ہوں. دوسری تسبیح نبی نے شروع کرنے سے پہلے وہ فیصلہ کیا جو نبی کو نبی بن کے کرنا چاہیے تھا. فیصلہ پتہ ہے کیا تھا؟ کہ یا اللہ تیسری تسبیح باقی ہے، وہ میں پڑھ کے سر اٹھا لوں گا، کیونکہ اس کا نانا میں بعد میں ہوں. میں مصائب کے رنگ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، میں اس کا نانا بعد میں ہوں. لہذا تیسری تسبیح پڑھ کے اللہ میں نے سر اٹھا لینا ہے، یہ فیصلہ کر کے نبی نے تیسری تسبیح شروع کر دی. ابھی تیسری تسبیح ختم نہیں ہوئی تھی، یا اس کی آواز آئی حبیب یہ سر نہ اٹھے، حبیب یہ سر نہ اٹھے، حبیب یہ سر نہ اٹھے. نبی نے سجدے میں پوچھا میرے اللہ کب تک؟ آواز آئی جب تک. کیا کہنے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں جب تک حسین کندھے پہ ہے. حبیب آپ سجدے میں رہیں. اس بات کے لطف میں اللہ کرے کندوال شامل ہو جائے. وہ نبی کو تو اللہ نے روک دیا کہ حبیب سجدے میں رہو، لیکن پچھلے نمازیوں سے تو اللہ کا رابطہ ہی نہیں تھا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. ہاں میں بالکل اپنی بات پہ آگا، میں کنفرم ہوں. یہ جتنے مسلکوں کے ذمہ دار ہیں، یہ میری اس بات کو تسلیم کرنا ان کی مجبوری ہے. ان کے عقیدے میں وہی صرف نبی پہ ہوتی ہے. پچھلی صف میں صرف نمازی تھے. لہذا آپ چاہیے پچھلی صف والوں سے اللہ کا رابطہ نہیں تھا، روکا تو اللہ نے حبیب کو. پچھلے نمازیوں کو سجدہ مکمل کر کے، ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ جو پہلی صف والے تھے نا، انہیں حضور کے طویل سجدے کی وجہ سے پریشانی ہوئی کہ حضور کی طبیعت ٹھیک ہو سکی، لہذا انہوں نے حضور کی خیریت کے لیے حضور سے پہلے وہ نظر آیا جو کندھے پہ تھا. پھر مختلف نمازیوں نے یہ منظر دیکھا گیا کہ سر اٹھایا پہلی صف کے ایک نمازی نے، دوسرے نے، تیسرے نے. جب یہی ہو رہا تھا حسین کو دیکھا، پھر سجدہ، حسین کو کندھے پہ دیکھا، پھر سجدہ. حسین یا اللہ تیری مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا فرماتا ہے ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ یہ بندے حسین کو دیکھتے جائیں، سجدے کرتے جائیں. کیا کہنے آپ جیے سر. حسین کو دیکھتے جائیں، سجدے کرتے جائیں. میں ایک دفعہ آخری گزارش ہے، خدا را مجھے بتا دیجئے گا کہ اللہ نے حبیب کو روکا تھا، پچھلے نمازیوں کو اللہ نہیں روکا. انہیں چاہیے تھا شریعت پہ عمل کرتے، لیکن میں سلام کر رہا ہوں ان نمازیوں کو، میں سلام کر رہا ہوں ان نمازیوں کو جن کا مذہب نبی کی اطاعت تھا، جن کا مذہب وہ اس لیے نہیں گئے سجدہ تمام کر کے ایک نمازی بھی نہیں اٹھا، اس لیے کہ سب صحابہ کو انتظار نبی کا تھا. صحابہ کو انتظار نبی کا تھا. صحابہ کو انتظار نبی کا تھا. نبی کو انتظار وحی کا تھا. وحی کو انتظار اللہ کا تھا. اور اللہ کو انتظار حسین کا تھا. آپ جیے اس دعا کے ساتھ خالق میرے علامہ کے جناب کرامت عباس حیدری کے بچوں میں، ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری و ساری اللہ فرما. یہ بسم اللہ آپ جیے.